بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دوسروں کو معاف کرنا ان کے لیے نہیں بلکہ آپ کی ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے۔ نفرت کا بوجھ ہمیشہ اٹھانے والے کو تکاتا ہے۔ انسان کا لباس اس کا پہلا تعارف ہے اور اس کی گفتگو اس کا آخری اور مکمل تعارف ہوتی ہے۔ اگر آپ سامنے والے کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو اسے سچا اور مختصر رکھیں۔ حد سے زیادہ تعریف خوش آمد لگ سکتی ہے۔ لوگ یہ بھول جائیں گے کہ آپ نے کیا کہا تھا، وہ یہ بھی بھول جائے گے کہ آپ نے کیا کیا تھا، لیکن وہ یہ کبھی نہیں بھولے گے کہ آپ کا مزاج کیسا تھا۔ اس لیے جذبات کا خیال رکھیں۔ ملاقات کو اتنا لمبا نہ کھینچے کہ سامنے والا اکتا جائے۔ جب گفتگو عروج پر ہو تبھی خوبصورتی سے اجازت لینا سب سے بہتر تاثر چھوڑتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں سب سے قیمتی چیز وہ لوگ ہیں جو آپ کی کامیابی پر سچے دل سے خوش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے ان کی قدر کرنا ضروری ہے۔ دوسرے لوگ آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن راستہ آپ کو خود ہی طے کرنا ہوتا ہے۔ اپنی منزل کا تعین کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں۔ جو بیت گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ ماضی کے پچھتاوے میں جینا ایسا ہی ہے جیسے کسی ایسی کشتی میں سوار ہونا جو کنارے سے بندھی ہوئی ہو۔ اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں کی ظاہری زندگی سے کبھی نہ کریں۔ ہر کسی کا امتحان اور حالات مختلف ہوتے ہیں۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے جس کے کچھ ابواب غمگین ہیں، کچھ خوشگوار اور کچھ پرجوش۔ اگر آپ کبھی صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ کو کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ اگلے باب میں کیا لکھا ہے۔ ناظرین، اگر کوئی بچہ اپنے بڑوں سے زبان درازی کرتا ہے اور نافرمان ہے تو اس کو چھوٹی موٹی ذمہ داریاں سونپ دیں، جلد ہی عقل مند ہو جائے گا۔ کھانے کے ساتھ چائے یا کافی کا ایک کپ کھانے سے حاصل ہونے والی عیسائیت کو آدھا کر دیتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ جوتے انسان کی شخصیت کا ایک اہم حصہ ہے۔ لوگ آپ کو آپ کی جوتوں سے جج کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنیں۔ اگر آپ کو کسی بات کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تو اٹھے اور وہی بات ڈائری میں لکھیں، اس سے آپ کا سٹریس کم ہوگا۔ عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ایک فرنالہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے راستے میں آتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن نئے کپڑے پہنے۔ اسی دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے یہاں 2 چوزے ذبح ہوئے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس فرنالے کے قریب پہنچے تو اس میں چوزوں کا ہون ملا پانی بہنے لگا۔ وہ پانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر گرا اور اس میں چوزوں کا خون بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس فرنالے کو وہاں سے ہٹا دینے کا حکم دیا اور گھر واپس جا کر وہ کپڑے اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور آ کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد ان کے پاس حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ بخدا اس جگہ اس فرنالے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ میری کمر پر کھڑے ہو کر اسے وہاں لگا دیجیے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لگایا تھا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے وہ فرنالہ اسی طرح دوبارہ لگا دی۔ جو عورت خود کو خوبصورت رکھنا چاہتی ہیں وہ دودھ میں ایک سیب ڈال کر صبح نہار میں استعمال کریں۔ کیڑے کو چہرے پر رگڑ دینے سے داغ دبے دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لگایا کرو۔ وزن کم کرنا ہے تو کھانا ہمیشہ ہوف چبا کر کھاؤ۔ چائے، کافی یا دودھ میں چینی کم استعمال کرو۔ اس کے علاوہ ریشے والی سبزیاں زیادہ استعمال کریں اور باقاعدگی سے ورزش کریں۔ جو عورتیں تنگ کپڑے پہنتی ہیں ان میں پیشاب کے قطرے آنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں پیٹ بھر کر کھاؤ۔ لیمو، کیرے اور پودینے کے پتے۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لیں، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ دل کے مریضوں کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہرگز مت دیں ورنہ ان کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین، خالی پیٹ بادام کھانے سے سکن اچھی ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ سینے کے بلم سے تنگ آ گئے ہے تو کھجور کھائے۔ کھجور بلم نکالتی ہیں اور سانس کے امراض دور کرتی ہیں۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی کو پانی میں ابالیں اور اس کا پانی رات کو سونے سے قبل بچے کو پلائیں۔ یہ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ناظرین، ادرک کا قہوہ پینے سے پالتو چربی چند ہفتوں میں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہلدی تیل میں ملا کر مالش کرنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔
زیادہ برائلر مرغی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائے گی۔ کیلا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے قوت باء کے اندر بے فنا اضافہ ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کے شکار افراد کھجور اور کیلے زیادہ استعمال کریں۔ جوڑوں اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے تو اس پر زیتون کے تیل سے صبح شام مساج کریں۔ چند دن میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہترین ہو جاتے ہیں۔ اخروٹ بانجھپن کی بیماری دور کرنے میں بھی مفید ہیں۔ ناظرین، نہار منہ انار کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں گرتے۔ اگر بخار نہ ٹوٹ رہا ہو تو مریض کو آڑو کا پانی پلاؤ۔ زخموں سے آنے والی پھیپ کو روکنے کے لیے جاپانی پھل کالیا کریں۔ کالی مرچ روزانہ استعمال کرنے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ اگر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو تو جوائن چبا لیا کریں۔ مٹکے کے ٹھنڈے پانی سے لیموں نچوڑ کر پینے سے گردوں کی صفائی ہوتی ہے۔ فٹکری کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر چہرے پر پیرو تو جریا ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، آم کے درخت کی مسواک کرنے سے منہ کی بدبو غائب ہو جاتی ہے۔ پیٹ کے درد میں الٹا لیٹ کر کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ لسی اور چائے اکٹھی پینے سے بخار ہو جاتا ہے۔ بارش والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح کے وقت 1 ٹماٹر کھا لیا کرو، بال زندگی بھر سفید نہیں ہوگی۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرے گی۔ داڑھی میں بار بار کنگھی کرنے سے داڑھی کے بال گنے رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ سبز لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ جس انسان کو بھی معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہے وہ اچار کھانے سے گریز کرے۔ دار چینی 2 انچ کسی بھی فنساری کی دکان سے لے کر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں۔ صبح نہار منہ اس کو پی لے اور لکڑی کو پھینک دیں۔ 5 دن میں انشاءاللہ ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کرو، فائدہ ہوگا۔ جن کو دل کے امراض ہیں وہ آلو بخارا کھائیں۔ نہار معجوہ کھجور دودھ کے ساتھ کھا لو، دل کے امراض میں بہت مفید ہیں۔ اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ زیادہ آم کا جوس پینے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہوتی ہے۔ بدن میں قوت پیدا کرنے والی چیزیں، ہلدی والا دودھ روزانہ استعمال کریں۔ دارچینی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ تھوڑا سا شہد دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ دودھ میں سونف شامل کر کے پی لیا کریں۔ دوسرے دن ساگودانہ ضرور کھائیں۔ دہی میں لہسن ڈال کر کھا لیا کریں۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے دانت صاف کریں، کبھی دانت خراب نہیں ہوگی۔ جو رات کو بکری کا دودھ پی کر سوتے ہیں وہ اگلے دن چاہے جتنا مرضی کام کرے تھکے گے نہیں۔ ماں اور بچوں کی بہترین محبت چاندی کا دودھ ہے۔ لہسن کا رس اور نمک ملا کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کی جائے تو نہ صرف آپ کی تھکاوٹ دور ہوگی بلکہ آپ کی شوگر بھی کنٹرول میں رہے گی۔ اگر بال گرنے لگ جائیں یا وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں تو پیاز کے رس میں سرسوں کا تیل ملا کر لگائیں۔ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے سے ڈپریشن جیسی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ پیشاب کرتے وقت باتیں کرنے سے بولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بھنڈی کی سبزی کھانے سے شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ ناظرین، بیر کھانے سے سانس پھولنے کی بیماری دور ہوتی ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو متاثرہ جگہ پر سرسوں کا تیل لگاؤ، چالے نہیں بنیں گے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی اور شوگر جیسی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ جو کا پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ فاسٹ ڈرنک کا زیادہ استعمال کرنا اعصاب کو ڈھیلا کرتا ہے۔ منفی سوچ رکھنے سے انسان جلدی بڑھاپے کی زد میں آتا ہے۔ ناظرین، اگر بدن میں سوجن کا مسئلہ ہو جائے تو لوکی کا سالن کھایا کرو۔ لیموں کے چھلکے کا سفوف دودھ میں ملا کر آدھا گھنٹہ چہرے پر لگا رہنے دیں، پھر ہلکا سا مساج کریں۔ چہرہ تر و تازہ محسوس ہوگا۔ بدن کی بدبو نہیں جا رہی تو پانی کے اندر گلاب کا عرق شامل کر کے نہایا کرو۔ زور لگا کر فاہانہ کبھی مت کرو، اس سے آپ کے مثانے کو نقصان پہنچے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا قد عموماً باپ کی طرح اور وزن ماں کی طرح ہوتا ہے؟ رات کو ہر قسم کی ٹیبلٹس کھانے سے گریز کریں
وزن اور موٹافا کم کرنے کے لیے شہد میں لیمو کا رس ملا کر پی لیں۔ 1 ہفتے میں موٹافا کم ہو جائے گا۔ قہوہ بنا کر پی لیا کرو، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کسی وقت شدید بے چینی ہو رہی ہو تو 2 چمچ خشک میوہ جات کھالیں۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرو، کئی سالوں تک جھریاں نہیں پڑے گی۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے وہ بندہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جن عورتوں کا بچہ پیدا ہونے والا ہو ان کو جوائن کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے جگر کی سوزش کا مسئلہ بنتا ہے۔ ناظرین، اپنے معدے کی حفاظت کریں، اپنے کھانے کی روٹین کا خیال رکھیں۔ کھانے کے بعد ایک دم نہ سوئے، ورزش کریں، ایک ساتھ زیادہ کھانا نہ کھائیں۔ جو دوپہر کے وقت کالا نمک والا پانی پیے گا اس کا جگر کبھی خراب نہیں ہوگا۔ جانتے ہو اذیت کیا ہوتی ہیں؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ یاد رکھیے ادویات کا استعمال ہرگز ٹھنڈے پانی کے ساتھ مت کریں۔ اگر ذہنی دباؤ یا ذہنی ٹینشن کا مسئلہ ہو تو بھنڈی کے بیج کھانے سے افاقہ ہوگا۔ پیٹ بڑھنے لگے تو نہاتے وقت ناپ میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال دیں، چند دن میں پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ صبح کے وقت شبنم کے اوپر چل لینے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ جو لوگ موٹے ہو اور دبلے ہونا چاہیں وہ لیمو اور سبزیاں کھایا کریں۔ اناناس کا شربت پیاس کی شدت ختم کرتا ہے اور سستی دور کرتا ہے۔ پیشاب کو 10 گھنٹوں سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترے کا رس پی لیا کریں۔ جو لوگ دہی استعمال کرتے ہیں ان کو کبھی انفیکشن نہیں ہوتا۔ ناظرین، دہی کے ساتھ سپیول کا چھلکا استعمال کرنے سے معدہ ہر قسم کی بیماریوں سے پاک رہتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ روزمرہ کی بنیاد پر بادام کے تیل کا استعمال کرتے ہیں ان کے وزن میں نمایاں کمی آتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو اس کا استعمال نہیں کرتے۔ عربوں میں قدیم زمانے سے ایک نسخہ گرتے بالوں کے لیے یہ رائج ہے کہ وہ کالی زیرے کو ہلکی آنچ پر اس حد تک پکاتے ہیں کہ وہ جل کر بربرا ہو جاتا ہے، پھر اس میں زیتون کا تیل شامل کر کے اسے ایک بوتل میں جمع کر لیتے ہیں اور بالوں میں لگا کر خوب اچھی طرح مساج کرنے کے بعد اسے کچھ دیر کے لیے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نسخہ گنج فن کے لیے بے مثال تصور کیا جاتا ہے اور اس کے مسلسل استعمال سے نئے بال بھی نکلنے لگتے ہیں۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال کریں، یہ صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ باہر چینی کی چائے پیو گے تو چائے نقصان نہیں کرے گی اور شوگر کے مریض لوگ بھی باہر چینی کی چائے پی سکتے ہیں۔ خالی پیٹ نہانے والا انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ عورت اگر دودھ میں لیمو کا رس ملا کر صبح شام چہرے پر لگائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ چمڑے کے جوتے یا چپلوں کو پالش کے بعد اگر تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں رکھ دیا جائے تو چمک جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا چچا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری موت کا وقت قریب ہے۔ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجیے جس کے ذریعے اللہ مجھے نفع عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، آپ واقعی میرے چچا ہیں، لیکن میں اللہ کے معاملے میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ البتہ آپ اپنے رب سے دنیا و آخرت میں درگزر اور عافیت کی دعا مانگتے رہا کریں۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ 1 سال بعد دوبارہ آئے، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی دعا تلقین فرمائی۔ ناظرین، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر کسی بھی چیز کو ڈیپ فرائی کرنا ہو تو کڑاہی میں تیل کم ڈالنے سے کم لگے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر آپ ڈیپ فرائی کرنے کے لیے پکوان تیل یا گھی کو کڑاہی میں کم لیں تو اس سے تیل زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بریانی جلدی بنانی ہو تو چاولوں کو ابال کر رکھ لیں اور قورمہ بنا لیں۔ جس چیز کا بھی چاہیے، مثال کے طور پر چکن، بیف، مٹن، مٹر، آلو وغیرہ، جب مہمان آ جائے تو فریج میں سے ابلے ہوئے چاولوں کو نکالیں اور قورمے کی تہ لگا کر دم کر دیں۔ اس طرح 10 سے 15 منٹ میں بریانی تیار ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔